تو یہی بات آئی ہے سورہ نساء کے اندر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ جو اگر سمجھ نہیں ہے، نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، اپنے نفع اور نقصان کا اگر شعور نہیں ہے، تو ان کے حوالے مت کرو مال۔ تو اسی طریقے سے صفی وہ یہ کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ تو دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، انہیں اپنے نفع کا خیال نہیں، نقصان کا خیال نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، یہ تو جان ہتھیلیوں پر لیے پھر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، یا یہاں سے جو انصار میں سے ہیں مومنین صادقین۔ آخر آدمی کو چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، آگا پیچھا دیکھ کر، اپنی بھی کوئی تحفظ ہو، جان و مال کا بھی خیال ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، گھر والوں کا بھی معاملہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر چلے۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے آزاد ہے، ہر چیز آباد، جب پکارا حاضر، جس کام کے لیے کہا سر تسلیم خم۔ تو ہم اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، چلنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ بھال کر، دائیں بائیں دیکھ کر، اپنے تحفظ، جان و مال کے تحفظ کے ساتھ۔ یہ بات جو ہے منافقین کے کردار پر 100% منطبق ہو رہی ہے کہ ان کے نزدیک وہ جو معاملہ تھا جس کو میں نے کہا کہ ہرچہ بعد آباد ماں کشتی دراب انداختیں، یہ گویا کہ حماقت ہے، آدمی کو چلنا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد آ گئی سورہ حج کی وہ آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مجدھار میں کودنا نہیں چاہتے، وہ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارا نہیں ہے، ہمیں دین بھی ملے لیکن دنیا کا بھی نقصان نہ ہو، جنت بھی مل جائے لیکن یہاں کی ابھی کوئی قربانی نہ دینی پڑے۔ تو علی حرف، کنارے کنارے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی لیکن ذرا کنارے کنارے، حفاظت کے ساتھ، سیفٹی فرسٹ، اپنی تحفظ کا پہلے خیال رہے۔ فرمایا بڑی پیاری وضاحت، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ہو، خیریت ہو، مال غنیمت بھی مل گیا ہے، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، ہینگ لگی نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آ گیا تو بڑے مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کہیں فتنہ، آزمائش، ابتلاء، امتحان، جان و مال کے لیے خطرات آ گئے تو اوندھے منہ گر پڑے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ہے وہ کردار جو اب ظاہر بات ہے جو لوگ یہ کر رہے تھے، جان و مال کی بازیاں لگا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، ان کو وہ کہتے تھے بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، انہیں اپنے بھلے اور برے کی سوچ نہیں رہی، وہ مستقبل کا کچھ خیال نہیں رہا، اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں کر رہے، کوئی تحفظ جو ہے ان کے سامنے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی بے وقوف ہے، یہی احمق ہے، یہی ناسمجھ ہے، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیابی کی تجارت تو وہ ہے، اصل تجارت تو وہ ہے، جان اور مال اللہ کے حوالے کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ کے ساتھ یہ سودا کرو تو خوشیاں مناؤ، اس سے بڑا سودا کوئی نہیں، اس سے زیادہ نفع کا معاملہ کوئی نہیں۔ وہ وعدہ جو اللہ نے جنت کا کیا، بأن لہم الجنہ، کتنا پختہ وعدہ، وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، تین مرتبہ اللہ نے اپنے اس وعدے کی توثیق کی ہے، تورات میں بھی یہ وعدہ آیا، انجیل میں آیا، قرآن میں آیا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور ذرا سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ فَاسْتَبْشِرُوا، تو اگر یہ سودا کر لیا تو خوشیاں مناؤ۔ تو اگر تو ایمان کی رمق ہو تو محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا، اس سے زیادہ نفع بخش سودا کوئی ہے نہیں۔ اصل میں وہ علم حقیقی انہیں حاصل نہیں ہے، اصل میں اس ایمان حقیقی سے محروم ہے، اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں احمق، ان کو سمجھ رہے ہیں ناسمجھ، کہ جو اصل سمجھدار ہے یہ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔